در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم ہستی، میرے مسلک کی شان، زینت اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ صدق حسین گل صاحب دعوت برکات قدسیہ، آپ سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ قبلہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی عرفانی بیان سے ہمارے قلب و اذہان کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ قبلہ کی آمد سے قبل ایک ہاتھ کو اٹھا کے بولیں گے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، نبی کے جھنڈے بناؤ، بولو بولو سارے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، وعلی آلہ الطاہرین وأصحابہ الأکرمین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب الاعمال الى اللہ ثلاثہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاة لوقتها، بر بالوالدین، وجہاد فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حیاتك قبل موتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فضلت على الأنبياء بست. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ سیدھا مجدہ آپ کا دیدار بھی کریں، اور جو مجھے مناسب اور موزوں وقت دیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بھی سماعت فرمائیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا رہا تھا، اس کو پھر پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر گفتگو شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. قد فضلت على الانبیاء بست، اوتیت بجوامع الکلم، سبحان اللہ. نصرت بالرعب، احلت لی الغنائم، سبحان اللہ. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وارسلت الى الخلق کافہ، سبحان اللہ. وختم بی النبیون. سبحان اللہ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. درود پاک بحضور صاحب الاولاق. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین. نہایت قابل احترام برادران اسلام، نقیب محفل نے یہاں میں جب حاضر ہوا آپ لوگوں کے دیدار کے لیے اور آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے، تو انہوں نے ایک خوبصورت واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا جو انہوں نے پڑھا بھی ہوگا اور بار بار علماء اعظام سے سنا بھی ہوگا. تو میں نے پھر یہاں بیٹھے ہوئے جو مضمون منتخب کیا
واہ واہ سبحان اللہ. اس میں نے وہ حدیث پاک بیان کر دی، کیا کہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں نے پڑھے ہیں. آغاز تو میں اس سے کر رہا ہوں، آگے دیکھتا ہوں میں کتنی باتیں آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں. ہاں ہاں کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر جو کلام اتارا گیا، جس کو کثرت سے پڑھے جانے کی وجہ سے قرآن پاک کہتے ہیں. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کا نام اسم با مسمہ ہے. واہ 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 کیا کہنے. سبحان اللہ. دنیا کے اندر کوئی کتاب اتنی کثرت سے نہیں پڑھی گئی جتنی میرے رسول اللہ کے قلب اقدس پر نازل ہونے والی کتاب پڑھی گئی. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ کیا بات. قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. مساجد میں، مدارس میں، خواتین، حضرات، عالم، سادہ لوگ، حفاظ، قراء، اساتذہ، ان کے طلباء، پھر بعض اللہ والوں نے جو دنیا پر قرآن پاک کی خدمت کی اور تعلیم عام فرمائی، اس کے نتیجے میں اکثر مزارات پر یہ عالم ہے کہ کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا جس وقت قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہو. ایسے بھی بعض حضرات یا بعض مزارات یا بعض نصوص قدسیہ ہیں. الغرض کثرت سے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو محبت سے پڑھتے تھے. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جب جبریل امین آپ کی خدمت میں اللہ کا کلام لے آتا تو اس کے ساتھ ساتھ حضور پڑھنے کی محبت فرمایا. میں یہاں سورہ قیامہ سے آیات کا سہارا لے رہا ہوں جو یہ بات سنانے لگا ہوں. جبریل پڑھتا ہے، میرے پاک نبی بھی پڑھتے ہیں، محبت میں، شوق میں. آخر کار میرے رب نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے میرے محبوب، اپنی زبان کو جبریل جب پڑھے تو جلدی حرکت نہ دیجیے. لا تحرک، آپ نہ پڑھیں، لسان اپنی زبان سے، لتعجل بہ، اس کی جلدی میں. سبحان اللہ. یعنی یہ عمل آپ کا کلام اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے کلام سے پیار کی وجہ سے آپ جلدی کرتے. بھئی میں اس کے ساتھ پڑھوں، بس یوں ادھر الفاظ نکلے میرے اللہ کے کلام کے اور میں اس کو دہراؤں. آگے میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب آپ جلدی نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کتاب کا جمع کرنا اور پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری.
آپ کے قلب پر اس کا جمع کرنا، آپ کو حافظ بنانا، جمع کرنا اور پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ قرآن سنیں اور اس کی سماعت کے بعد جب یہ سماعت مکمل کر لے تو اب اس بات کا دھیان نہیں کرنا کہ اب یہ کس طرح پڑھا جائے گا، فرمایا اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کی زبان پر جاری کرنا۔ اچھا، اس قرآن پاک کا ایک اور بہت بڑا اعزاز جو ہم پڑھ کر آگے نکلنا چاہتے ہیں، میں اگلی بات پہ سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اس قرآن پاک سے، علماء لکھتے ہیں تقریباً 100 کے لگ بھگ ہیں، جن میں 4 بڑی کتابیں ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے رسالے ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائے۔ پھر بڑی کتب میں سے توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اس کے بعد قرآن پاک آئے۔ اچھا، کیفیت دیکھیے کیا عجیب ہے، اگلی جتنی کتابیں آئیں وہ لکھی ہوئی آئیں، یہ سمجھانے کے لیے پیغمبر حاضر ہے، اللہ اپنے فرشتے کو فرما رہا ہے اے جڑی کتاب ہے نا اے لے جا تے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو میری طرفوں دے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ اوپر سے تختیاں الواح توریت اتاری گئی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے کچھ وڈیرے رؤوسا، بعض میں 40 بعض میں 70 آدمی اکٹھے کر کے نال لے گئے، مطلب تسا نہ منو اپنی اکھی نال میرے رب دا کلام اتردا ویکھ لو۔ اب وہ کلام اتر رہا ہے، قوم دیکھ رہی ہے، آپ پکڑ رہے ہیں اور پھر سنا رہے ہیں، اور یہاں حکم کیا تھا کہ کتاب آ گئی، فخذو انو قابو کرو، سبحان اللہ، اچھی طرح پکڑو، پڑھو۔ اس کی تعلیم، ترسیل، پڑھنا، تفہیم، سمجھانا، یہ تہاڈی ذمہ داری ہے، اور تحفیظ، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی قوم کی ذمہ داری ہے۔ ہر آنے والی کتاب اس کی حفاظت کی ذمہ داری قوموں پر آ رہی ہے۔ جب تک پیغمبر ظاہراً موجود رہے کتاب میں کوئی کمی بیشی نہ ہوئی، جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ظاہری پردہ فرما گئے، ڈیوٹی آ گئی قوم کی، تو قوم بعض اوقات اتنی مصلحتوں کا شکار ہوئی کہ اس کے اصل الفاظ، عبارتیں بھی بدل دی۔ اس زمانے میں اب نہ کوئی توریت محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، بلکہ زبور کا نام باقی ہے، اس کی کوئی تحریف شدہ بھی باقی نہیں ہے، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ توریت ہے کہیں کہیں، انجیل ہے مگر کئی قسم کی انجیلیں ہیں، زبور کا نام ہے کتب میں، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ اب ہر آنے والی کتاب قوم کے ذمہ لگ رہی ہے، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ مگر جب قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ پاک ایک کتاب لکھ کے نہیں گلی، اے نبی دے دل تے اتاری، بلکہ نبی کتاب لکھوائی۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتاب یہ دیکھو، یہ وہ کتاب ہے جو میرے پیغمبر نے لکھوائی ہے. آپ کے دیکھو، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے نزلہ، اتارا گیا علی محمد. ہر کتاب کی شکل میں آئی اور پیغمبر کو دی گئی، مگر قرآن جب آیا تو فرمایا یہ شکل بن کر نہیں آیا اور کتاب کی شکل کی صورت میں نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے کلام اتارا اپنے نبی کے قلب پر، آپ کے دل پر اتارا. آپ نے اپنی زبان سے سنا کر کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ فلاں صورت ہے. حضور فرما رہے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، حضور کی زبان سے کلام نکلا، آپ نے لکھوایا. اس لیے تاکہ قیامت تک کوئی آدمی صرف قرآن کی طرف توجہ نہ کرے. یہ پیر صاحب تو اس نتیجے تک پہنچ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی میں لے جانا چاہتا ہوں. اس قوم میں اس وقت ہماری دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تعارف کروایا ہوا ہے حزب القرآن، یعنی ہم قرآن والے ہیں، یعنی قرآن بس مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. ہم نبی کی حدیث نہیں مانتے، آپ کی گفتگو نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں تو قرآن پوچھتا ہے اور مینو منیندے ہو، میں کدھروں آیا، میں بھی تا نبی دی زبان نکلا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کیا کہیں؟ دیکھو قرآن کہتا ہے، قرآن نے درس دیتا ہے، قرآن دعوت دیتا ہے. کیا میری بات ماننے والوں، میں ظاہری کوئی کتاب بن کر تو آیا نہیں، میں تو نبی کے قلب پر اتارا، نبی کی زبان سے نکلا. اگر تجھے نبی کی زبان پر یقین نہیں ہے تو میرے اوپر کیسے یقین ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ. دیکھو، میں یہاں پہ ایک قرآن کی بات کرتا ہوں. ہم سب کا عقیدہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں جی. اور ہمارا ایمان اس کے بغیر ایمان کامل نہیں. یہ بھی بات درست ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. جو یہ کہے کہ یہ کتاب مکمل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں. جو یہ کہے کہ اس کتاب میں کوئی کمی بیشی ہے، ایمان کامل نہیں. جو یہ کہہ دے کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے یا اس کتاب میں کوئی ریب ہے یا عیب ہے، اس کا ایمان نہیں. یہ بات درست ہے، کامل قانون ہے. اللہ کی کتاب ماننا ایمان کی جزیات میں سے ہے. اس میں فرق آ جائے گا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. لیکن ہمارا ایمان ہے کتاب میں کوئی ریب نہیں، لا ریب، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. جب ہم یہ مانتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہے پہلے ماننا پڑے گا کہ وہ زبان لا ریب ہے، پھر میں لا ریب. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ زبان لا ریب ہوگی تو میں لا ریب ہوں گا. اگر اس زبان پر شک کرو گے تو میں لا ریب کیسے ہوں؟ اگر وہ اس ذات میں عیب نکالو تو میں کیسے بے عیب ہوں گا؟ پہلے ماننا پڑے گا کہ وہ صاحب قرآن بے عیب ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں، سبحان اللہ. ہمارے بل ہاں، کیسی ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی ہے اور آئی قرآن پاک کی ہے، اور اپنے نبی کی شان سنانے کے لیے میں تمہیں سنا رہا ہوں. سبحان اللہ.
حضور سرور کائنات آپ کی وہ شان، آپ کی لاریب شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لاریب واقعہ بھی سناتا ہوں اور وہ کیفیت قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لاریب، بے عیب، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، وہ میرا نبی، اس کی زبان سے نکلنے والی کتاب لا ریب بے عیب، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں صفا کی چوٹی پر چڑھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا من قبل افلا تعقلون۔ ترجمہ میں بتاتا ہوں، ویسے میں آہستہ آہستہ پڑھتا اس لیے ہوں، تھوڑی بہت بھی تم توجہ کرو گے تو کچھ نہ کچھ تو سمجھے لگ گئے۔ میرا اپنا انداز ہے اور سمجھانے کی نیت سے ہے۔ فقد لبستو، پس تاکید میں ٹھہرا، فیکم، تم میں، عمر، ایک عمر کا حصہ، من قبل، اس اعلان نبوت سے پہلے، اے کھلوڑ تو پہلا، اس اعلان کرنے سے پہلے میں تمہارے پاس تقریباً 40 سال گزارے اور ایک عمر کا حصہ گزارا۔ افلا تعقلون، اور تم کوئی بے عقل اور بے سمجھ بھی نہیں۔ میری اس 40 سالہ، کون کہے، میری اس 40 سالہ زندگی میں، دیکھو وہ بے عیب ذات کیسے کہہ رہی ہے، میری 40 سالہ اس پچھلی زندگی میں کوئی کسی کو کوئی کمی نظر آئی ہے تو بیان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سادہ کروں، اے مرید کوئی نہ انکھل ہوتے، پیر اور جو مرید کل مریدہ کل پوچھیں بھئی تو آنا میرے بارے کے خیال ہو، ناکنا سائیں تیرے رنگا کوئی ہو سکتا ہے۔ اچھا استاد جو شاگردہ کل پوچھے اور چھوڑوں تو انہوں میں کیویں پڑھایا اور ناکنا بتائی استاد پتہ نہیں پیچھے قادی نہ بتا چھوڑے، اور نہ تو شاگردہ نے کہنا ہے کہ استاد جیو جی توڑی تعلیم ایو جی پورے سکول کسے اور استاد دی نہیں ہے، تیرے سمجھاون وقت ہے۔ اچھا باپ کہے یا ماں کہے اپنی بیٹی سے، باپ کہے اپنے بیٹے سے کہ میرے بارے تیرا کیا خیال ہے، لائق بیٹا ہوئے گا تو ضرور کہے گا ابا تیرے رنگا کون ہو سکتا، لائق بیٹا یہ کہہ دے گا کہ ابا تیری تو گلی وکری، تیری شفقت نرالی، تیری محبت نرالی، تیری تعلیم نرالی، تیری گل بات نرالی۔ لیکن میرے نبی اپنے مریدہ تے شاگردہ کو نہ پوچھتے کھلوتے، اپنے شریک کے کو پوچھتے کھلوتے، دسو میرے بارے کو نہ۔ بابا کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شریکہ ہے، یہ تو ڈنکے کی چوٹ ہے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، بعض کو کہتے ہیں یہ بنو امیہ، یہ بنو ہاشم، یہ بنو عدی، یہ بنو زہرہ، یہ بنو تیم، یہ بنو مخزوم، یہ بنو مدر، اس طرح کر کے مختلف قبیلے ہکے پیودی اولاد تے برابر ایک دوے تو وقت اپنی شانہ تے روایات لے کے کھڑے۔ میرا نبی انہوں نے کل پوچھ رہا ہے اور دسو توڑا میرے بارے کے خیال ہے، کہ او کیا آکھنے لگے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس شہر میں امین کون ہے تو ہم کہیں گے محمد، صادق کون ہے تو ہم کہیں گے محمد، کوئی فیاض پوچھے تو ہم کہیں گے محمد، کوئی درد مند پوچھے تو کہیں گے محمد، کوئی کریم پوچھے تو کہیں گے محمد۔